ناول زخم دل از اسما خان۔ جلدی کرو، فہد نے کہا اور چند لمحوں بعد وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ سڑک کنارے صرف وہ رہ گئی، بے سد، بے خبر اور تنہا سی، جب تقریباً 20 منٹ بعد ایک لینڈ کروزر اسی سڑک سے گزر رہی تھی۔ شیر زمان پچھلی سیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے کچھ نظر آیا۔ گاڑی روکو، وہ اچانک بولا تو ڈرائیور نے فوراً بریک لگائی۔ پھر شیر زمان باہر نکلا۔ پہلے اسے صرف ایک بے جان سا وجود دکھائی دیا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جوں ہی اس کی نظر زمین پر پڑی لڑکی کے چہرے پر گئی، اس کا دل جیسے رک گیا۔ یا اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، ماہنور! ایک لمحے کو اسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ ماہنور تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا، جس کے چہرے پر آنسوؤں کے خشک نشانات تھے۔ شیر زمان کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ اس نے فوراً اپنی چادر اتار کر اس پر ڈال دی۔ دوپہر کے وقت صحن میں لگے موتیے کے پھولوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے فرش پر بیٹھی ماہنور رنگوں سے دوپٹے پر پینٹ کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار رنگوں پر الجھنے کے بجائے کہیں دور کھو جاتی تھی۔ ہائے اللہ! اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا اور عنایا اندر داخل ہوئی۔ یہ آرٹ ہو رہا ہے یا شیر زمان کے خواب دیکھے جا رہے ہیں؟ وہ بولی تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ عنایا، تم بھی نا؟ اس نے شرماتے ہوئے تکیا اس کی طرف پھینکا تو عنایا نے کہکہا لگایا اور تکیا پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ آنکھوں میں اتنی چمک، گالوں پر اتنی لالی، اور کہتی ہو کچھ نہیں؟ چپ کرو، ماما سن لیں گی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ سن لیں؟ ویسے بھی ہم دونوں کے پورے خاندان کو پتہ ہے کہ تمہارے اور میرے بھائی کے رشتے کی بات چل رہی ہے، عنایا بے فکری سے بولی، اور ماہنور کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ شیر زمان! صرف نام سنتے ہی اس کے لبوں پر انجانی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بچپن سے وہ اسے جانتی تھی، کم گو، روبدار اور عجیب سی شخصیت کا مالک۔ پورے علاقے میں اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس علاقے کا SHO تھا۔ لیکن ایمان کے لیے وہ صرف دوست کا بھائی نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا جسے دیکھ کر اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگتا تھا۔ عنایا اس کی بچپن کی دوست تھی، دونوں ایک ہی سوسائٹی میں پلی بڑھی تھیں۔ دونوں کے گھروں میں اتنا آنا جانا تھا کہ لوگ انہیں رشتہ دار سمجھتے تھے۔ ایسے میں ماہنور دل ہی دل میں عنایا کے بڑے بھائی شیر زمان سے محبت کرتی تھی، ایک ایسی محبت جس کا اظہار اس نے کبھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ ویسے کل رات پھر ہمارے گھر تمہارا ذکر ہو رہا تھا؟ عنایا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ماہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ او پلیز، اب اتنی بھی معصوم مت بنو۔ عنایا نے آنکھیں گھمائی۔ رشتے کی بات ہو رہی تھی تمہاری اور میرے بھائی کی۔ وہ مسکرائی تو ماہنور کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً رخ دوسری طرف کر لیا، جس پر عنایا اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ دیکھا؟ ذکر ہوتے ہی رنگ بدل گیا۔ عنایا نے فوراً اس کا چہرہ پکڑ لیا۔ عنایا، خدا کے لیے! وہ جھنجھلائی۔ او ہو، ابھی سے اتنی شرم! شادی کے بعد کیا کرو گی؟ وہ چھیڑنے سے کہاں باز آنے والی تھی، جبکہ دونوں کی ہنسی پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ تو اسی وقت ایمان کی ماں چائے کی ٹرے لیے اندر آئی۔ کیا بات ہے، آج بڑی ہنسی آ رہی ہے دونوں کو؟ وہ پوچھتی ہیں۔ آنٹی، میں تو بس اپنی ہونے والی بھابھی کو چھیڑ رہی ہوں، عنایا فوراً بولی، اور ایمان نے جھٹ سے نظریں جھکا لیں۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ماں کے لبوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اب اگر بڑوں نے بات چلائی ہے تو مذاق کی کیا بات؟ اللہ پاک میری بیٹی کا نصیب اچھا کرے، وہ محبت سے دعا دیتی ہیں۔ اور ماہنور کا دل ایک لمحے کو جیسے رک گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب گھر والوں نے کھل کر اس رشتے کا ذکر کیا تھا۔ جبکہ باہر گلی میں ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی، جس کے اندر بیٹھا ایک شخص گھر کی کھڑکیوں کی طرف ٹھنڈی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھی اس قدر بھیجی ہوئی تھی کہ انگلیوں کی پوریں سفید پڑ گئی تھیں۔ تم نے مجھے ٹھکرا ہی دیا ہے، اس نے نفرت سے سرگوشی کی۔ سامنے ڈیش بورڈ پر ماہنور کی ایک تصویر رکھی تھی۔ وہ تصویر اٹھا کر دیر تک دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں عجیب سی ضد اور جنون تھا۔ اگر تم میری نہیں ہو سکتی، اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ ابھری، تو کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ادھر گھر کے اندر ماہنور کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس محبت کے خواب وہ برسوں سے آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہے، اسی محبت پر کسی کی بیمار حسد بھری نظر پڑ چکی ہے، اور یہی حسد بہت جلد ایک ایسی آگ بننے والا تھا جو کئی زندگیاں جلا کر راکھ کر دے گی۔ شہر کی سب سے مہنگی سوسائٹی میں واقع خان ہاؤس ہمیشہ کی طرح روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ڈائننگ ہال میں پورا گھر رات کے کھانے پر جمع تھا۔ بڑی سی میز کے سرے پر شیر زمان بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح پرسکون، روبدار اور کم گو۔ اس کے برابر اس کی بہن عنایا بیٹھی مسلسل کسی بات پر ہنس رہی تھی، جبکہ والدہ سب کو اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر دے رہی تھیں۔ دوسری طرف ارحم بیٹھا تھا۔ ظاہری طور پر وہ بھی سب کے ساتھ مسکرا رہا تھا،
مگر اس کی نظریں بار بار میز پر الٹا رکھے موبائل پر جا رہی تھیں کہ اچانک موبائل وائبریٹ ہوا، جس سے ارحم چونک گیا۔ اس نے فوراً فون اٹھا کر سائلنٹ کر دیا۔ سب خیریت ہے؟ شیر زمان کی نگاہ بے اختیار اس پر اٹھ گئی۔ ہاں بھائی، بس ایک دوست ہے۔ ارحم نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائی تو شیر زمان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ لیکن کچھ ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ فون دوبارہ بج اٹھا تو اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ کون ہے بھائی، اتنی بار کالیں؟ عنایت کہاں چھیڑنے سے باز آتی تھی۔ کوئی نہیں ہے۔ وہ جھیپا تو پورا ٹیبل کہکہے سے گونج اٹھا، مگر شیر زمان خاموش تھا۔ اس کی تیز نظریں اپنے بھائی کے چہرے کا ایک ایک بدلتا رنگ دیکھ رہی تھیں۔ تبھی تیسری بار فون بجا اور اس مرتبہ ارحم تقریباً گھبرا گیا۔ ایکسکیوز می۔ وہ جلدی سے کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھا اور ہال سے باہر نکل گیا۔ شیر زمان کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ ارحم بنا ہر وقت فون میں لگا رہتا ہے، والدہ مسکراتے ہوئے بولی تو سب لوگ ہنسی مذاق میں مصروف ہو گئے، مگر شیر زمان کا ذہن کہیں اور تھا۔ اسے ارحم کا رویہ عجیب لگا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور بے خیالی میں کھڑکی کے پار لان کی طرف دیکھا۔ ارحم دور اندھیرے کونے میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ پھر اچانک اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، جیسے کسی سے چھپ رہا ہو۔ شیر زمان کی آنکھیں ذرا سکڑ گئیں۔ شک کی ایک باریک لکیر اس کے ذہن میں ابھرنے لگی۔ کچھ منٹ بعد ارحم واپس آیا، مگر اب اس کے چہرے پر پہلی والی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے کرسی پر بیٹھا اور مسکراتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ کیا ہوا؟ عنایت نے فوراً پوچھا۔ کچھ نہیں، دوست کا فون تھا، ارحم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیکن شیر زمان کی چھٹی حس اسے مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے، اور شاید وہ غلطی بہت جلد ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ اسی لمحے میز کے نیچے ارحم کے موبائل پر ایک نیا میسج آیا تو اس نے چپکے سے اسکرین دیکھی۔ میسج پڑھتے اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ فکر نہ کرو، کام پلان کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ ارحم نے فوراً موبائل لاک کیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ سامنے بیٹھا شیر زمان اس کے چہرے پر ابھرنے والی وہ پر اسرار مسکراہٹ دیکھ چکا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ میز پر پڑی فائل زور سے زمین پر دے مارتے ہوئے کامران شاہ گرجا۔ پچھلے 3 مہینوں میں تیسرا بڑا مال کا ٹرک بھی شیر زمان لے گیا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ کمرے میں موجود ملازمین خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ کوئی اس کے غصے کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کامران شاہ نے غصے سے اپنی ٹائی ڈھیلی کی، جبکہ اس کے برابر کھڑا پرسنل سیکرٹری ریحان خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ایک غلط لفظ بھی اسے نوکری سے ہاتھ دھلوا سکتا ہے۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آخر میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں؟ وہ اسے بولا تو وہ سر جھکا گیا۔ سر، آپ اگر واقعی شیر زمان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو نہیں، اس کی کمزوری کو نشانہ بنائیں۔ وہ مؤدب سے کہتا ہے تو کامران کی نظریں فوراً اس پر جم گئیں۔ کمزوری؟ جی بالکل۔ ریحان کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ٹیبلٹ آن کیا اور اگلے ہی لمحے ایک تصویر کامران شاہ کے سامنے تھی۔ وہ چند سیکنڈ خاموش رہا، کیونکہ تصویر میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ بولا۔ مہنور نام ہے، شیر زمان کی ہونے والی منگیتر۔ ریحان نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کافی دلچسپ کمزوری ہے یہ تو، پھر اس کا شیر زمان کو نقصان ہی نہیں بلکہ مجھے فائدہ بھی ہوگا۔ کامران شاہ کی آنکھوں میں دلچسپی ابھر آئی اور ریحان جیسے پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے ایک فائل میز پر رکھ دی۔ ایج، تعلیم، خاندان، ڈیلی روٹین، دوست، احباب، سب انفارمیشن اس میں موجود ہے۔ وہ بولا تو کامران شاہ فائل کے صفحات پلٹتا رہا۔ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ خطرناک اطمینان پھیلنے لگا۔ مجھے یہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ یہ جتنی حسین ہے صرف شیر زمان کی کمزوری نہیں بلکہ میرا لالچ بھی بن چکی ہے۔ وہ کندھے اچکاتا کمینگی سے بولا تو ریحان نے کچھ سوچ کر گلا صاف کیا۔ یہ کل تک آپ کے پاس ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے سر۔ وہ دھیرے سے کہتا ہے۔ کیسی شرط؟ کامران شاہ نے آبرو اٹھائے۔ اگر میں آپ کے لیے کام کر دوں تو مجھے کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جائے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولا اور کمرے کا ماحول اچانک سرد ہو گیا۔ چند سیکنڈ تک کامران شاہ خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر اس کے لبوں پر دھیرے دھیرے مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ 2 نمبر کام بھی کرتا تھا اور شیر زمان ہر بار اس کا مال پکڑا دیتا تھا، جس کی وجہ سے ان میں گہری دشمنی بن چکی تھی۔ تم کافی مہنگے ہو ریحان۔ ریسرچ بھی مہنگے ہوں گے سر۔ وہ بھی مسکرایا تو کامران شاہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ مہنور کی تصویر پر نظر ڈالی، پھر آہستہ سے بولا۔ ٹھیک ہے، مجھے شیر زمان سے ہر قیمت پر بدلہ لینا ہے۔ کامران شاہ کی آواز میں خطرناک سرد مہری تھی۔
ریحان کے چہرے پر اطمینان ابھرا۔ اگر اس کی کمزوری یہی ہے تو اب کھیل اسی کے گرد گھومے گا۔ کمرے کی بڑے شیشے کی کھڑکی کے پاس شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، مگر ان روشنیوں سے بے خبر کہیں دور مہانور اپنی زندگی کے خوبصورت خواب سے جا رہی تھی۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ کچھ لوگوں نے اسے ایک خطرناک انتقام کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ صبح کے وقت خان ہاؤس کی کھڑکیوں سے سورج کی سنہری کرنیں اندر اتر رہی تھیں۔ جب شیر زمان تیار ہو کر نیچے آنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا اس کی گاڑی کی چابی کل رات ارحم کے پاس رہ گئی تھی۔ کیونکہ ارحم اکثر اس کی گاڑی استعمال کر لیتا تھا، اس لیے وہ سیدھا اوپر ارحم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ جیسے ہی شیر زمان دروازے کے قریب پہنچا، اندر سے ارحم کی آواز سنائی دی، یار میں نے تمہیں یہ سب اپنے فائدے کے لیے بتایا تھا، نہ کہ اپنا فائدہ نکالنے کے لیے۔ اس آواز پہ شیر زمان کے قدم بے اختیار رک گئے، کیونکہ ارحم کی آواز میں بے چینی تھی۔ بس ابھی کچھ مت کرو اور اسی کا نام آنے دو۔ شیر زمان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کچھ اور ہی سننے والا تھا کہ ارحم کی نظر اچانک دروازے پر پڑ گئی تو دونوں بھائیوں کی نظریں ملی۔ ارحم کا رنگ ایک لمحے کو اڑ گیا، پھر اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ بھائی؟ اس کے لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ آ گئی۔ کس سے بات ہو رہی تھی؟ شیر زمان آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ دوست تھا۔ ارحم نے موبائل فوراً جیب میں رکھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو اتنی آہستہ آواز میں کر رہے تھے؟ وہ سوال کرتا ہے۔ ارحم کے چہرے پر ایک لمحے کو گھبراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہنس دیا۔ وہ اصل میں نیا بزنس شروع کر رہا ہے، کچھ انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ شیر زمان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ برسوں سے لوگوں کے چہرے پڑھتا آیا تھا اور اس وقت ارحم کی آنکھوں میں چھپی بے چینی اس سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اچھا جی بھائی، ویسے آپ میرے کمرے میں؟ ارحم نے فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ گاڑی کی چابی چاہیے تھی۔ وہ بھی زیادہ نہیں پوچھتا۔ او ہاں، کل غلطی سے میرے پاس رہ گئی تھی۔ ارحم جلدی سے دراز کی طرف گیا اور چابی نکال کر اسے دے دی، جو چابی لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ارحم نے بے اختیار سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے شیر زمان رک گیا۔ ارحم؟ جی بھائی، وہ فوری بولا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ اس کا اشارہ کچھ دیر پہلے کی گفتگو کی طرف تھا۔ جی ضرور۔ ارحم کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا ہو۔ شیر زمان نے ایک آخری مایہ خیز نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ارحم نے فوراً موبائل نکالا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں نمودار ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے وہی نمبر دوبارہ ملایا۔ ابھی بھائی آ گئے تھے، کال ملتے ہی اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تو ارحم نے بے چینی سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن اب ہمیں بہت احتیاط سے کھیلنا ہوگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پہلی بار شہر زمان کے دل میں اس کے لیے شک کا ایک بیج بویا جا چکا تھا، اور یہ بیج بہت جلد ایک خطرناک حقیقت کا درخت بننے والا تھا۔ ڈونٹ وری سر، آج کے بعد وہ شیر زمان کی نہیں رہے گی۔ کافی شاپ کے کونے میں بیٹھا لڑکا نفرت سے بولتا کال بند کر گیا۔ یار، اس لڑکی سے اتنی بھی کیا دشمنی ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھے دو لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی آگ بھڑکی۔ دشمنی اس سے نہیں، اس کے منگیتر شیر زمان سے ہے، اور آدمی کو گرانا ہو تو وہاں وار کرو جہاں اسے سب سے زیادہ تکلیف ہو۔ اس نے جیب سے 10,000 کے نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے۔ سنو ویٹر۔ ویٹر قریب آیا تو اس نے سر کے اشارے سے سامنے بیٹھی مہنور کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی کافی میں یہ چیز ملا دو۔ وہ ایک پیکٹ اسے پکڑاتا ہے تو ویٹر گھبرا گیا۔ سر، یہ غلط ہے۔ غلط اور صحیح کا لیکچر بعد میں دینا، پہلے کام کرو ہمارا۔ اس نے نوٹ اس کی جیب میں ٹھوس دیے۔ ویٹر نے چند لمحے سوچا، پھر جیسے لالچ جیت گیا۔ دوسری طرف مانور بے خبر اپنے فون میں عنایت کے میسیجز پڑھ رہی تھی۔ بھابھی جان، جلدی سے ہمارے گھر آ جاؤ۔ میسیج پڑھ کر اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ پاگل لڑکی، وہ بڑبڑائی۔ شیر زمان کا نام ذہن میں آتے ہی دل عجیب سی خوشی سے بھر گیا۔ اسی دوران ویٹر کافی رکھ کر چلا گیا تو مانور نے بے فکری سے مگ اٹھایا اور پینے لگی۔ چند منٹ بعد اسے لگا جیسے سر بھاری ہونے لگا ہو۔ پہلے اس نے نظر انداز کیا، پھر اچانک سب کچھ گھومنے لگا۔ یہ اس نے پیشانی پکڑ لی، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے تو سامنے بیٹھی شکلیں دھندلی ہونے لگیں۔ وقت ہو گیا ہے، لڑکے نے دور بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، جبکہ مہنور لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ موبائل نکال کر ماما کو کال کرنا چاہتی تھی، مگر انگلیاں صحیح طرح حرکت نہیں کر رہی تھیں۔ اللہ! اس کے ہونٹ کانپے کہ اچانک کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ مہنور! کسی نے آواز دی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے لگا شاید کوئی جاننے والا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے مضبوط ہاتھوں نے اسے پکڑ لیا۔
چھوڑو مجھے۔ وہ کمزور سی مزاحمت کرتی رہی مگر اس کی آواز بھی ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر نیم بے ہوش مہانور پر پڑی تھی جبکہ لڑکے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں شیر زمان کا غرور کیسے ٹوٹتا ہے۔ ساتھ بیٹھا لڑکا ہنسا۔ یہ صرف لڑکی نہیں بلکہ شیر زمان کی کمزوری ہے۔ لڑکے نے دانت پیسے، پھر اس نے موبائل نکالا اور اپنے باس کو اطلاع دی جو یہ خبر سنتے ہی مسکرا اٹھا تھا۔ اب جب اسے پتہ چلے گا کہ جسے وہ اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا وہ اس کے قابل تک نہیں رہی، تب مزہ آئے گا۔ اس کا باس کمینگی سے ہنسا اور پھر ٹھیک 2 گھنٹے بعد شہر سے دور ایک ویران سڑک پر شام کے وقت ایک گاڑی آ کر رکی۔ جلدی کرو، فہد نے کہا اور چند لمحوں بعد وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ سڑک کنارے صرف مہنور رہ گئی، بے سود، بے خبر اور تنہا سی۔ جب تقریباً 20 منٹ بعد ایک لینڈ کروزر اسی سڑک پر سے گزر رہی تھی، شیر زمان پچھلی سیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے کچھ نظر آیا۔ گاڑی روکو، وہ اچانک بولا تو ڈرائیور نے فوراً بریک لگائی۔ پھر شیر زمان باہر نکلا۔ پہلے اسے صرف ایک بے جان سا وجود دکھائی دیا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جو ہی اس کی نظر زمین پر پڑی لڑکی کے چہرے پر گئی اس کا دل جیسے رک گیا۔ یا اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، مہنور۔ ایک لمحے کو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ مہنور تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا جس کے چہرے پر آنسوؤں کے خشک نشانات تھے۔ شیر زمان کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ اس نے فوراً اپنی چادر اتار کر اس پر ڈالی۔ مہنور، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کی بند پلکیں ویسے ہی ساکت رہیں۔ پہلی بار شیر زمان کی آنکھوں میں ایسا خطرناک غصہ ابھرا کہ خود ڈرائیور بھی سہم گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مہنور کو باہوں میں اٹھا لیا اور پھر تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کہیں دور اس کے دشمنوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے شیر زمان کی زندگی کی سب سے خطرناک جنگ چھیڑ دی ہے۔ ہاسپٹل کے کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، صرف اس کے ہلتے گھٹنے کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ رات کافی گزر چکی تھی۔ شیر زمان کرسی پر بیٹھا مسلسل مہنور کو دیکھ رہا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس نے آنکھ تک نہیں جھپکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا، سنسان سڑک پہ بے جان سی پڑی مہنور اور اس کے چہرے پر نشان۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اتنے میں بستر پر لیٹی مہنور کی پلکیں ہلکی سی جنبش کرنے لگی۔ شیر زمان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مہنور، اس کی آواز میں بے اختیار بے چینی تھی۔ چند لمحوں بعد مہنور نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور پھر اچانک اسے سب یاد آنے لگا۔ کافی شاپ، چکر، گاڑی اور پھر وہ خوفناک لمحے۔ نہیں، وہ بری طرح چیخ اٹھی، ساتھ ہی سانس پھولنے لگی۔ وہ گھبراہٹ میں اپنے بازوؤں کو سمیٹنے لگی جیسے خود کو کسی خطرے سے بچانا چاہتی ہو۔ مہنور، شیر زمان فوراً اس کے قریب آیا مگر اسے دیکھتے ہی مہنور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے مر جانا چاہیے، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی۔ آپ کیوں لائے؟ مجھے وہاں سے اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ چلائی۔ ایسی بات مت کرو، شیر زمان کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ نہیں، میں زندہ کیوں ہوں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خود کو ختم کر دوں گی، مجھے نہیں جینا۔ اچانک اس نے بازو سے لگی ڈرپ کھینچنے کی کوشش کی تو شیر زمان فوراً آگے بڑھا۔ مہنور، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ دے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، بس کرو۔ پہلی بار شیر زمان کی آواز بلند ہوئی تو مہنور سہم کر خاموش ہو گئی، جس پہ شیر زمان نے گہرا سانس لیا اور خود کو قابو کیا۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ آہستہ سے بولا۔ لوگ یہی کہیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ لوگوں کو بھول جاؤ، لوگ آج تمہارے تو کل کسی اور کے بارے میں بات کریں گے۔ ایون میں لوگوں کو پتہ لگنے دوں گا تو پھر نہ، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر تم وہی مہنور ہو جو کل تھی۔ تمہاری عزت، تمہاری شخصیت اور تمہاری قدر کسی مجرم کے جرم سے کم نہیں ہو جاتی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور مہنور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سنو، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آج تم ہار مان گئی تو جیت ان لوگوں کی ہو جائے گی جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، لیکن اگر تم کھڑی ہو گئی، اگر تم نے خود کو سنبھال لیا اور انصاف کے لیے آواز اٹھائی، تو تم صرف اپنی جنگ نہیں لڑو گی، تم ان بے شمار لڑکیوں کی امید بنو گی جو ظلم سہنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ بات صرف ہمارے درمیان رہے گی، وہ کندھے اچکاتا بولا اور مہنور کی آنکھوں میں پہلی بار توجہ ابھری۔ زندگی ہمیشہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتی، کبھی کبھی ایسے زخم دیتی ہے جن کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن بہادر لوگ وہ ہوتے ہیں جو زخموں کے باوجود کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ تم کمزور نہیں ہو مہنور، اگر کمزور ہوتی تو آج زندہ نہ ہوتی۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں دونوں صورتوں میں تمہارا ساتھ دوں گا، وہ اس کا ہاتھ تھامتا محبت سے بولا۔
मैं बहुत डर रही हूँ, टूट सी गई हूँ। महानूर के होंठ कांपे। मैं एक एक टुकड़ा जोड़ दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि हिम्मत नहीं हारोगी। शेर जमान ने फौरन जवाब दिया। काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी रही। महानूर के आंसू अब भी बह रहे थे, मगर उनकी शिद्दत पहले जैसी नहीं थी। क्या आप वाकई उन लोगों को ढूंढ लेंगे? आखिरकार उसने आहिस्ता से पूछा तो शेर जमान की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। ज़मीन के आखिरी कोने से भी ढूंढ निकालूंगा, और जब तक मुझे सांस आ रही है कोई मुजरिम नहीं बच सकता। उसकी आवाज़ बर्फ़ की तरह सर्द थी। महानूर ने पहली बार सर हिलाया। चंद लम्हे बाद शेर जमान ने नरमी से पूछा, मुझे सब बताओ कि क्या हुआ था। तुम्हें जो कुछ याद है बताओ। इस सवाल में महानूर ने आंखें बंद कर लीं। वो यादें फिर से जिंदा हुई तो चेहरे पर खौफ उभर आया, मगर इस बार उसने खुद को संभाला। मैं कॉफ़ी शॉप में थी। वो धीरे धीरे बोलने लगी। पहले सब ठीक था, फिर अचानक कॉफ़ी पीकर सर चकराने लगा। मुझे लगा शायद तबीयत ख़राब हो गई है। उसकी आवाज़ रुंध गई। शेर जमान खामोशी से सुनता रहा। मैं बाहर निकली तो अचानक एक गाड़ी मेरे करीब रुकी। उसके बाद सब धुंधला सा हो गया। वो चुप सी हो गई। क्या तुमने किसी को देखा था? वो पूछता है तो महानूर ने सोचने की कोशिश की। चेहरे वाजे नहीं थे। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई। 1 मिनट, वो बोली। क्या? शेर जमान फौरन मुतवज्जा हुआ। मुझे एक बात याद आई है। उसका लहजा पुरजोश सा था। कौन सी बात? वो दिलचस्पी से बोला। गाड़ी में किसी दोस्त का फ़ोन आया था, फिर वो लोग आपस में झगड़ने लगे थे। वो बताती है। किस बात पर झगड़ा? शेर जमान के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। फ़ोन करने वाला बार बार कुछ पूछ रहा था, और उनमें से एक गुस्से में बोला था कि महानूर ने याद करने की कोशिश की कि फ़हद हमें हुक्म न दो, सर की ख्वाहिश पूरी होते इसकी भी हो जाएगी। वो सर झुकाती रोने लगी थी। फ़हद? शेर जमान यकदम सीधा होकर बैठ गया तो महानूर ने फ़ौरन सर हिलाया। मैं पूरी तरह होश में नहीं थी कि वो क्या बहस कर रहे, लेकिन फ़हद नाम ज़रूर सुना था। वो धीरे से बोली और कमरे में खामोशी छा गई। शेर जमान की आंखें सुकड़ गईं। फ़हद नाम से वो थोड़ी बहुत जान पहचान रखता था। फ़हद उसके दुश्मन कामरान शाह का पर्सनल पीए था, और उसकी कारोबारी सिलसिले में काफ़ी मर्तबा उससे मुलाकात होती रही थी। आप उसे जानते हैं? महानूर ने धीरे से पूछा। अभी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। शेर जमान ने फ़ौरन ख़ुद को संभाला, मगर हकीकत ये थी कि उसके जहन में ख़तरे की घंटियाँ बजने लगी थीं। उसे याद आया कि पिछले चंद दिनों से अरहम भी अजीब रवैये इख्तियार किए हुए था। बार बार खुफिया कॉल्स, घबराहट, छुप छुप कर बातें। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख़तरनाक ख्याल उभरा, क्योंकि वो जानता था कि फ़हद और अरहम का दोस्त आपस में कज़न थे। नहीं, उसने फ़ौरन से उस ख्याल को झटक दिया। अरहम मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकता, उसने दिल ही दिल में कहा। फिर भी शक का एक साया उसके जहन में ज़रूर बैठ गया था। क्या बात है? महानूर उसे गौर से देख रही थी। कुछ नहीं, शेर जमान ने फ़ौरन जवाब दिया, मगर अब उसकी सोच तेज़ी से काम कर रही थी। वो लंबा सांस लेता उठने लगा कि महानूर ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। तो प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताइएगा। मैं लोगों की बातें नहीं सह सकती, और अब मुझसे कोई सवाल नहीं कीजिएगा। मैं बस चुप होकर एक तरफ हो जाना चाहती हूँ। वो बेचारगी से कहती है तो शेर जमान कुछ लम्हे चुप रहने के बाद धीरे से सर हिलाता है। ओके, आराम करो और एक बात याद रखो। वो उसका हाथ दबाता है तो महानूर ने सवालिया नज़रों से देखा। तुम अकेली नहीं हो। ये जंग अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, ये मेरी भी है। मैं किसी को पता लगे बगैर तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। महानूर की आंखों में फिर आंसू आ गए, मगर इस बार इन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, कहीं न कहीं एक उम्मीद भी थी। और दूसरी तरफ शेर जमान के दिल में एक अहद जन्म ले चुका था। जिस शख्स ने महानूर की ज़िंदगी उजाड़ने की कोशिश की थी, वो अब खुद अपनी तबाही देखेगा। रात के 2 बज रहे थे। सड़क पर रश कम था। आधे से ज़्यादा शहर सो रहा था, मगर शेर जमान की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसने तकरीबन 11 बजे के करीब इनाया को हॉस्पिटल बुलाकर सब बताया था, और वादा किया था कि वो किसी से ये बात नहीं करेगी, और महानूर को उसके घर लेकर जाएगी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए इतनी देर बाहर रहे थे। इनाया ने दोस्त की मोहब्बत में कसम उठाई थी कि ये राज उन तीनों के दरमियान ही रहेगा। अब वो अपनी गाड़ी में बैठा सीधा उस कॉफ़ी शॉप के सामने आकर रुका जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। शटर बंद हो चुका था, सिर्फ चंद सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। जब शेर जमान गाड़ी से उतरा और अंदर की तरफ बढ़ गया। सर आप? मैनेजर उसे पहचानते ही घबरा गया। सीसीटीवी रूम कहाँ है? शेर जमान ने सीधा उसकी आंखों में देखा, और उसकी आवाज़ में ऐसा हुक्म था कि मैनेजर इनकार की हिम्मत न कर सका। चंद मिनट बाद शेर जमान मॉनिटर्स के सामने खड़ा था। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी थीं, जहां वीडियो तेज़ी से चल रही थी। फिर अचानक उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। यही रोको,
فوٹیج رک گئی۔ اسکرین پر واضح نظر آ رہا تھا کہ ایک ویٹر مہنور کی میز کی طرف جا رہا ہے، لیکن کافی رکھنے سے پہلے وہ چند سیکنڈ کے لیے ایک مخصوص میز کے پاس رکا تھا۔ شیر زمان نے ویڈیو زوم کروائی اور اگلے ہی لمحے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ 3 آدمی وہاں بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نے چپکے سے ویٹر کے ہاتھ میں کچھ پکڑایا تھا۔ مزید آگے کرو۔ فوٹیج آگے بڑھی جہاں مہنور کافی پیتی رہی اور چند منٹ بعد لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اسی وقت وہ تینوں آدمی بھی اپنی نشستوں سے اٹھ گئے۔ زوم کرو، شیر زمان نے سرد لہجے میں کہا۔ مینیجر فوراً کام میں لگ گیا۔ شیر زمان کی نظر اچانک ایک اور چیز پر پڑی۔ فوٹیج میں انہی آدمیوں میں سے ایک کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اگرچہ آواز نہیں تھی مگر اس کے ہونٹوں کی حرکت واضح تھی۔ شیر زمان نے ویڈیو بار بار دیکھی، پھر اچانک اس کی نظریں سکڑ گئیں۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک خاص انگوٹھی تھی، کالی چاندی کی بنی ہوئی، بالکل ویسی جیسی اس نے چند دن پہلے ارحم کے دوست کے ہاتھ میں دیکھی تھی، اور جو فہد کا کزن بھی تھا۔ شیر زمان کا دل ایک لمحے کو دھڑکا۔ نہیں، اس نے فوراً خود کو روکا۔ یہ صرف اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے ذہن میں صبح والا منظر تازہ ہو گیا۔ ارحم کی خفیہ کال، اس کی گھبراہٹ اور بار بار چھپ کر باتیں کرنا اس کو سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ شیر زمان نے جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ جی سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں، مجھے فوری طور پر ان تینوں آدمیوں کی آئیڈینٹی چاہیے۔ شیر زمان کی نظریں اب بھی اسکرین پر جمی تھیں، اور ایک اور کام۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ارحم پر بھی نظر رکھو۔ یہ کہتے ہوئے پہلی بار اس کے دل میں عجیب سا بوجھ اترا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ اس کا شک غلط ثابت ہو، کیونکہ اگر یہ شک سچ نکلا تو آنے والا طوفان صرف دشمنوں کو نہیں، اس کے اپنے گھر کو بھی برباد کر سکتا تھا۔ رات کا کھانا تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خلاف معمول سنجیدگی کا ماحول تھا۔ والدہ نے بار بار سب کو مزید کھانا لینے کا کہہ رہی تھیں، لیکن وہ تینوں کھانے سے ہاتھ کھینچے ہوئے تھے۔ شیر زمان خاموشی سے بیٹھا تھا، مگر آج اس کی خاموشی معمول سے مختلف تھی۔ کئی گھنٹوں سے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، ہسپتال کے بستر پر روتی ہوئی مہنور، اس کی بے بس آنکھیں، اس کے ٹوٹے ہوئے لفظ، اور پھر اس کا خوف زدہ چہرہ۔ شیر زمان کی مٹھی بے اختیار بھیج گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اچانک پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ مجھے آپ سب سے ایک بات کرنی ہے۔ اس کی سنجیدہ آواز سن کر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ خیر تو ہے؟ ماما نے پوچھا تو شیر زمان چند لمحے خاموش رہا، پھر سیدھا بولا، میں مہنور سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چند سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ او عنایا، آخر کار تمہارے بھائی کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی، ماما نے شرارتی آواز میں کہا، لیکن عنایا زبردستی مسکرانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں بھائی، بیچارے آپ تو کب سے دیری کرتے جا رہے ہیں۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی، جبکہ ارحم کا نکھیوں سے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جیسے دل کے چور کی چوری پکڑے جانے کا خطرہ ہو۔ ہم تو سمجھے تھے تمہیں شادی کی کوئی جلدی نہیں، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور نکلا۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، میں سنجیدہ ہوں ماما۔ شیر زمان نے گلا صاف کیا۔ جی جانے ماما، ہم بھی سنجیدہ ہیں، مگر اتنی جلدی کیوں؟ والدہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیونکہ بھائی جان کو ڈر ہے کہیں کوئی اور مہنور کو لے نہ جائے، اس کے رشتے آ رہے مما۔ عنایا فوراً بہانہ بناتی بول پڑی۔ دل پھٹ رہا تھا کہ کاش وجہ اتنی سادہ ہوتی، کاش وہ انہیں بتا سکتے کہ مہنور اس وقت کس اذیت سے گزر رہی ہے، کاش وہ بتا سکتے کہ اسے اب دنیا کی کسی بات سے زیادہ اس لڑکی کی فکر ہے، مگر نہیں، یہ راز ابھی صرف ان کے اور مہنور کے درمیان تھا، اور وہ ہر قیمت پر اسے راز ہی رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ہی ان کے گھر بات کرتے ہیں، تمہارے ماموں کو بلاتی ہیں اور جتنی جلدی ممکن ہوا منگنی اور شادی کی تاریخ طے کر لیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پہلی بار شیر زمان اور عنایا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تھینک یو ماما، وہ مسکرا کر بولا، مگر دل ہی دل میں خاموش عہد کر رہا تھا کہ وہ مہنور کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ اکیلی ہے، اور اس سے پہلے کہ دنیا اس تک پہنچے وہ اسے اپنا نام اور اپنا تحفظ دونوں دے گا۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ چند دن گزر چکے تھے، مگر اس کی زندگی جیسے وہیں رک گئی تھی۔ وہ پہلے والی مہنور نہیں رہی تھی، ہنسی کہیں گم ہو چکی تھی، تو آنکھوں کی چمک بھی بجھ گئی تھی، اور دل میں ہر وقت خوف سا رہتا تھا۔ اس کی والدہ نے بہت بار پوچھا تھا کہ وہ چپ چپ کیوں رہنے لگی ہے، لیکن وہ ہمیشہ انہیں ٹال دیتی۔ سب گھر والے اس کی وجہ اس کے ایکسیڈنٹ کو سمجھتے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک فون کال آئی۔ اس نے جب نمبر دیکھا تو دل دھڑکنا بھول گیا۔ کافی دیر تک اس نے کال نہ اٹھائی، لیکن پھر تھک کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ آپ کو آج اپنے گھر والے نہیں بھیجنا چاہیے تھے، آخر کار مہنور نے نظریں جھکا کر کہا، کیونکہ آج اس کی شادی کی تاریخ رکھنے اس کے گھر والے آئے تھے۔ دونوں کے والد نہیں تھے، اس لیے جلدی سادگی کے ساتھ شادی رکھی جا چکی تھی۔ کیوں؟ وہ نرمی سے بولا۔ کیونکہ اس کی آواز لرز گئی۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔
مانور کے ہونٹ کانپنے لگے۔ شیر زمان خاموش رہا۔ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، میں آپ کے قابل نہیں رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ فیصلہ تم نے کب سے کرنا شروع کر دیا کہ تم میرے قابل ہو یا نہیں؟ اس کی سرد آواز ابھری۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، نہیں۔ تم وہ بات دہرا رہی ہو جو معاشرہ ایسی لڑکیوں کے دماغ میں بھر دیتا ہے۔ شیر زمان نے فوراً کہا تو مہنور کی پلکوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ؟ شیر زمان ہلکا سا ہنسا۔ لوگوں نے آج تک کسی کو جینے دیا ہے؟ اگر کل میں جاب سے نکل جاؤں تو یہی لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اور اگر کامیاب ہو جاؤں تو یہی لوگ تعریف کریں گے۔ لوگوں کا کام بس بولنا ہے اور ہمارا کام اپنی زندگی جینا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مہنور نے نم آنکھوں سے موبائل کو دیکھا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ وہ سختی سے کہتا ہے۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ رہے۔ وہ پہلی بار بلند آواز میں بولی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی ذات سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے سب مجھے حقارت سے دیکھیں گے۔ مجھے لگتا ہے میں ٹوٹ چکی ہوں۔ وہ اسے بتاتی رو رہی تھی اور شیر زمان خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں؟ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، مگر وہ خاموش رہی۔ میں ایک بہادر لڑکی کی محبت اور فکر کو محسوس کر رہا ہوں۔ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس پر ظلم ہوا، لیکن وہ آج بھی وفا پرست اور اچھی نیچر کی ہے۔ تم کیوں بھول جاتی ہو مہنور کہ تم آج بھی وہی مضبوط اور شعور رکھنے والی لڑکی ہو؟ وہ محبت سے کہتا ہے تو مہنور کے آنسو تھم گئے۔ مگر میں مضبوط نہیں ہوں۔ ہر مضبوط انسان کبھی نہ کبھی ٹوٹتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے دوبارہ جڑ جاتا ہے۔ اس نے نرمی سے کہا تو مہنور خاموش ہو گئی۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ ترس کھا کر؟ نہیں۔ ہمدردی میں؟ وہ پھر بولی۔ نہیں، میں تم سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک مضبوط تھی۔ مہنور کا دل زور سے دھڑکا۔ اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تب بھی میرا فیصلہ یہی تھا اور اب بھی وہی ہے۔ وہ مضبوطی سے بولا۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس کے حوصلے اور کردار میں ہوتی ہے، اور تم آج بھی وہی لڑکی ہو جس کی عزت میری نظروں میں پہلے دن جتنی تھی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ وہ اسے حوصلہ دیتا ہے۔ مہنور کے لب کانپ گئے۔ اور ایک بات یاد رکھو، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سا یقین تھا جسے سن کر مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر پہلی بار ان آنسوؤں میں صرف درد نہیں تھا، ان میں سکون اور امید بھی شامل تھی۔ شیر زمان؟ وہ بولی۔ جی؟ وہ فوری بولا۔ تھینکس، اس نے نم آنکھوں سے اسے کہا۔ شیر زمان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تھینکس اس دن کہنا جب ہم ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیں گے۔ ابھی اپنا خیال رکھو۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر گیا، اور کئی دنوں بعد پہلی بار مہنور کے دل میں اندھیرے کے درمیان امید کی ایک ننھی سی کرن جاگی تھی۔ چٹاخ تھپڑ کی گونج ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ ارحم چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر چلا گیا تو آنکھوں میں صدمہ تھا، جبکہ شیر زمان کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اب بھی جھوٹ بولو گے کیا؟ اس کی گرجدار آواز کمرے میں پھیلی۔ اب بھی کہو گے تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں؟ وہ چیخا، جبکہ ارحم نے سر جھکا لیا۔ بول، آخر کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ شیر زمان چلایا۔ آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں؟ وہ تلخی بھرے لہجے میں بولا، کیونکہ اب چھپانے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ شیر زمان نے ان لڑکوں کو اریسٹ کر کے ان سے ساری انفارمیشن لے لی تھی۔ وہ واقعی ارحم کا دوست تھا، اور اس نے فہد کے کہنے پہ یہ سب کیا تھا، اور اس کے بقول اس میں ارحم بھی شامل تھا۔ ہاں بولو۔ شیر زمان کی نظریں اس پر جم گئی۔ تو سن لیجئے، ہاں میں ان لوگوں سے ملا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اور ہاں، میں نے انہیں مہنور کے بارے میں معلومات دی تھی۔ میں نے ہی بتایا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے، بریک ٹائم کس کیفے میں جاتی ہے، کب اکیلی ہوتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے شیر زمان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ کیوں؟ یہ لفظ اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور مٹھیاں بھیج گئیں۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے پروپوز کیا تھا آپ سے رشتہ ہونے سے پہلے۔ تب اس نے مجھے انکار کر دیا تھا، جبکہ آپ سے رشتے میں ہاں کر دی۔ مجھے اس پہ غصہ تھا۔ ارحم کی آواز ٹوٹ گئی۔ شیر زمان خاموش کھڑا رہا۔ مجھے لگا اگر اس کی بدنامی ہو گئی تو شاید آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ میں نے صرف اس کے بارے میں معلومات دی تھی اور تلقین کی تھی کہ اسے کڈنیپ کر کے چھوڑ دیا جائے۔ ارحم کی آواز بھر آئی۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تھا معاملہ اتنا آگے چلا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں۔ میں نے حسد میں آ کر غلطی کی۔ صرف غلطی؟ شیر زمان کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ نفرت بھی اتر آئی تھی۔ تم اسے غلطی کہہ رہے ہو؟ ایک لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی صرف تمہاری وجہ سے، اور تمہارے نزدیک یہ غلطی ہے؟ تم نے گناہ کیا ارحم۔
اس کی آواز آفس کی دیواروں سے ٹکرائی۔ تم کیوں بھول گئے کہ وہ میری منگیتر ہے؟ تم میرے بھائی ہو کر تم نے ایسا کیا؟ وہ دکھی ہوا۔ میں آج بھی آپ کا بھائی ہوں، ارحم چلایا۔ نہیں، بھائی وہ ہوتا ہے جو پیٹھ پر وار نہیں کرتا، وہ دکھی دل سے بولا، اور یہ سن کر ارحم کا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ بھائی؟ مت کہو مجھے بھائی۔ شیر زمان کی آنکھیں خون اتار رہی تھیں۔ جس دن تم نے دشمنوں کو ماہنور کی انفارمیشن دی، اس دن یہ رشتہ ختم کر دیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا اور ارحم کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں پچھتا رہا ہوں بھائی، ہر لمحہ پچھتا رہا ہوں۔ پچھتاوا ماہنور کے زخم نہیں بھر سکتا اور نہ ہی تمہارا جرم ختم کر سکتا ہے، شیر زمان نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی رہی، پھر شیر زمان دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ارحم کی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی تو شیر زمان رک گیا، مگر پلٹا نہیں۔ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی ارحم۔ اس کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ بھائی پلیز۔ ارحم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ نہیں چاہا تھا بھائی، اور میں نے تو کچھ نہیں کیا ماہنور کے ساتھ۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کا بھائی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ماہنور سے شادی کرے گا اور اس کے خلاف جا کر سزا کی بات کرے گا۔ مجرم ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ارحم وہیں بیٹھا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف بدلہ نہیں لیا تھا، اس نے اپنے ہی گھر کو آگ لگا دی تھی۔ کامران شاہ اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا بے فکری سے سگار پی رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور شیر زمان اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ارحم کھڑا تھا اور دونوں کے چہروں پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ واہ! کامران شاہ ہنسا۔ آخر کار شیر زمان خود چل کر میرے پاس آ ہی گیا، لیکن افسوس کہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ کندھے اچکاتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر ارحم کا نام آنے دیا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ پہلی بات کوئی بھی مرد ماہنور جیسی متاثرہ لڑکی پہ یقین نہیں کرے گا، اور اس کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، لیکن بالفرض اگر وہ اس کا یقین کر کے معاملہ دیکھے گا تو اپنے بھائی کو مجرم جان کر وہ گھر کی عزت اور بھائی کو بچائے گا اور کیس کو وہی رفع دفع کر دے گا۔ جبکہ شیر زمان خاموشی سے آگے بڑھا، پھر میز پر ایک فائل پھینک دی۔ یہ کیا ہے؟ کامران شاہ نے پوچھا۔ تمہارا انجام، شیر زمان کی سرد آواز گونجی، اور فائل کھلتے ہی کامران شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی، اور ساتھ ہی حیرانی اتر آئی کیونکہ ارحم کی کمپنی کے آدھے سے زیادہ شیئر اس کی کمپنی نے خرید لیے تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ حیرت سے کبھی فائل کو دیکھ رہا تھا اور کبھی شیر زمان کو۔ فہد اگر پیسے کے لیے تمہارا کام کر سکتا ہے تو میرا کیوں نہیں؟ اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے کیونکہ تم نے اس کے خلاف کرپشن کی رپورٹ درج کروائی ہے، اور اب میں اس پہ منی لانڈرنگ کا کیس بھی ڈالوں گا۔ وہ کندھے اچکاتا ہے، اور ارحم کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا بھائی کیا پلان کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہاں اسے جھوٹ بول کر لایا تھا کہ اسے کامران شاہ سے اس کے سامنے کوئی بات کرنی ہے، جبکہ شیئرز کے بارے میں اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ جہاں تک ان شیئرز کی بات ہے تو یہ بھی میرا کمال ہے، میں نے ارحم کے لیپ ٹاپ سے شیئرز کو بیچا تھا، اور اب ارحم تم سے لڑنے آیا ہے کہ تم نے اس کی کمپنی کے شیئرز کیوں خریدے ہیں۔ وہ آرام سے دونوں پہ بم گرا رہا تھا۔ دونوں ششتر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کامران شاہ بمشکل بولا۔ یہ سوال اب بیکار ہے، اصل سوال یہ ہے کہ تم نے ایک بے گناہ لڑکی کو اپنی دشمنی کا ہدف کیوں بنایا؟ شیر زمان نے جواب دیا، اور اس بات پہ کامران شاہ نے چند لمحے خاموش رہ کر کہکا لگایا، کیونکہ تمہیں تکلیف دینی تھی۔ میرا نام کیوں ڈالا اس دشمنی میں؟ میں تو صرف اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، رشتہ توڑنا چاہتا تھا، نہ کہ اتنی گھٹیا حرکت۔ ارحم نے بے اختیار مٹھیاں بھیج لیں۔ میں تمہارے بھائی سے جتنی نفرت کرتا ہوں، شکر کرو اس کی منگیتر کو زندہ چھوڑ دیا، کامران شاہ نے نفرت سے کہا، اور یہ سن کر ارحم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے پہلی بار پوری شدت سے احساس ہوا کہ اس کے حسد نے کس درندے کو موقع فراہم کیا تھا۔ تم نے میری دشمنی میں ایک معصوم کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی۔ شیر زمان کی آنکھوں میں برف جیسی سردی اتر آئی۔ آف کورس، اب تم کیا کرو گے؟ عدالت جاؤ گے؟ تو بھائی بھی جائے گا، تمہارے خاندان کی عزت بھی جائے گی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ بالکل نہیں، شیر زمان نے پرسکون لہجے میں کہا، اور یہ سن کر دونوں چونک گئے۔ پھر؟ ان کے مشترکہ سوال پہ شیر زمان نے جیب سے پہلے گلوز نکالے اور پہننے لگا۔ وہ دونوں حیران ہوتے ہیں، اور پھر شیر زمان نے پسٹل نکالا، جسے دیکھ اگلے ہی لمحے ان دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ نہ میں اور نہ میرا بھائی عدالت جائیں گے، اور نہ ہی ہمارے خاندان کی عزت جائے گی، کیونکہ ارحم اپنے شیئرز کا غصہ نکالنے تمہارے آفس آتا ہے، اور تم دونوں کی ہاتھا پائی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تم اپنی پسٹل نکال کر اس پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور ارحم خود کا بچاؤ کرتا تمہیں مار دیتا ہے۔ شیر زمان کی نظریں اس پر جم گئی، اور وہ دونوں اس کے پلان پہ شدید حیران ہو رہے تھے۔ میرا پسٹل؟ تمہارا پسٹل فہد آج صبح ہی تمہارے دراز سے نکال کر میرے حوالے کر چکا ہے، اور تمہارے اس آفس کا کیمرہ بھی میں خراب کروا چکا ہوں۔ پولیس والا ہوں، اتنا سب کچھ تو کر ہی سکتا ہوں۔ اور ایک بات اور یاد رکھو
کہ تمہارے پسٹل سے تمہیں مارنے کا یہی مقصد ہے کہ ارحم جلد از جلد جیل سے رہا ہو جائے۔ اس سے اس کے کیے کی سزا بھی مل جائے گی اور مہنور کا سچ بھی کسی کے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ کندھے اچکاتا ہے۔ تو ارحم تم اسے مارو گی یا میں مار دوں؟ الزام دونوں صورتوں میں تم پر ہی لگ رہے ہیں۔ ہاں اگر تم مارو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جلد سے جلد جیل سے رہا کرواؤں گا۔ وہ کندھے اچکاتا ہے اور ان دونوں کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ پہلی بار آنکھوں میں خوف نظر آیا تھا۔ میں اتنا کمزور نہیں پڑا کہ بھائی کا ہر جرم معاف کر دوں گا، اور نہ ہی اتنا کمزور کہ ایک بے قصور لڑکی کو سزا دوں گا، لیکن تم پہ مجھے دکھ ضرور ہے، کیونکہ بعض زخم دشمن نہیں اپنے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پسٹل ارحم کو دیتا ہے جسے اپنے کیے کا پھل کاٹنا تھا، اور اسی لیے وہ اچانک ٹریگر دبا دیتا ہے۔ 3 سال بعد شام کی سنہری دھوپ بنگلے کے خوبصورت لان پر بکھری تو ہوا میں کھلے پھولوں کی مہک گھلی ہوئی تھی، جب گھاس پر ایک ننھا سا بچہ کہے لگاتا دوڑ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے مہنور بھاگ رہی تھی۔ حیان ادھر آؤ، وہ چلائی تو بچے نے شرارت سے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ہان ناراض ہے۔ اس کی بات سن کر مہنور ہنس پڑی کہ اگلے ہی لمحے ایک مضبوط بازو نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ پہلے اپنے شوہر کو تو سنبھالو، بیٹے کو بعد میں دیکھنا۔ شیر زمان کی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی تو مہنور کے گال سرخ ہو گئے۔ شیر زمان؟ جی بیگم۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی محبت، وہی اپنائیت، وہی تحفظ تھا جس نے 3 سال پہلے ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی کو دوبارہ جینا سکھایا تھا۔ جبکہ مہنور نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ زندگی نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، لیکن پھر اللہ نے اسے شیر زمان کی صورت میں ایسا ساتھی دیا تھا جس نے اس کے ہر زخم پر مرہم رکھا، اسے کبھی ماضی کی یادوں میں ڈوبنے نہیں دیا، کبھی اس کی کمزوری کو اس کے خلاف استعمال نہیں کیا، اور کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ادھوری ہے، بلکہ ہر دن اسے یہ احساس دلایا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شیر زمان نے نرمی سے پوچھا تو مہنور مسکرا دی۔ یہی کہ اللہ نے مجھے آپ کی صورت میں کتنی بڑی نعمت دی، وہ تشکر بھرے انداز میں کہتی ہے تو شیر زمان ہنس پڑا۔ اچھا تو پھر اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آج رات میرے ساتھ کافی پینے باہر چلو، وداؤٹ بیبی۔ وہ فرمائش کرتا ہے تو وہ اسے گھورتی ہے، پھر دونوں ہنس پڑے۔ لان میں کھیلتا حیان بھاگتا ہوا آیا اور سیدھا شیر زمان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میرا شیر بیٹا۔ شیر زمان نے فوراً اسے اٹھا لیا تو بچے نے خوشی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ مہنور انہیں دیکھتی رہی، اس کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ یہی تو اس کا خواب تھا، ایک گھر، ایک محبت کرنے والا شوہر اور ایک خوشحال خاندان۔ مگر ہر خوشی کے پیچھے ایک ادھورا درد بھی موجود تھا، وہ درد جس کا نام ارحم تھا۔ ارحم کو جیل گئے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس نے عدالت میں قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس کے بعد مقدمہ زیادہ لمبا نہیں چلا، سزا سنائی گئی، وہ خاموشی سے سب کچھ قبول کر گیا۔ کئی بار شیر زمان اس سے ملنے جاتا، ہر ملاقات پر ارحم ایک ہی بات کہتا، بھائی مجھے معاف کر دے، اور ہر بار شیر زمان خاموش ہو جاتا، کیونکہ بعض زخم تو معاف کیے جا سکتے ہیں مگر بھلائے نہیں جا سکتے۔ میں تمہیں جلد رہا کروا لوں گا، کیس چل رہا ہے کہ تم نے اپنے بچاؤ کے لیے قتل کیا تھا، ڈونٹ وری، وہ آہستہ سے کہتا، جبکہ گھر والے بس صبر پہ تھے۔ عنایہ اب بھی اکثر ارحم کا ذکر کرتے ہوئے خاموش ہو جاتی تھی تو والدہ دعا کرتی تھی کہ وہ جلد واپس آ جائے، مگر زندگی بہرحال آگے بڑھ رہی تھی۔ شیر زمان نے دور سے مہنور کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ آئے محترمہ؟ کہاں؟ وہیں، وہ حیران ہوئی، وہیں جہاں میری ساری دنیا کھڑی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو مہنور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھتی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ شیر زمان نے ایک بازو سے حیان کو اور دوسرے بازو سے مہنور کو اپنے قریب کر لیا۔ آسمان پر سورج اپنی آخری کرنیں بکھیر رہا تھا، اور ان کرنوں کے درمیان 3 زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل محسوس ہو رہی تھیں۔ کچھ راز وقت کے ساتھ دفن ہو چکے تھے، کچھ زخم بھر چکے تھے، اور کچھ انتظار ابھی باقی تھا، مگر ایک حقیقت سب سے بڑھ کر تھی کہ محبت نے آخر کار نفرت پر فتح پا لی تھی۔